السلام علیکم۔ اتوار والے دن صبح صبح آنکھ نہ کھلے اے نہیں ہو سکتا۔ کام والے دن آنکھ نہیں کھلتی تو اتوار والے دن آنکھ لگتی نہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا آپ کو، چھٹی والے دن بندہ کہتا ہے یار میں دیر تک سوؤں گا یہ وہ، لیکن وہ آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آپ سو نہیں نہ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آج جناب علی تاریخ ہے، انگریزی دی تاریخ ہے 5 مئی، اور جناب علی اتوار کا دن ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ابھی تک تو خوبصورت دن لگ رہا ہے، لیکن آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جی بارش اور آندھی کا امکان ہے۔ کل صرف لاہور میں 14 بندے مرے ہیں، ابھی بتا رہے تھے صبح 14 بندے مرے ہیں۔ سر جی یہ اللہ رحم کرے، ہم کیا کریں؟ بارش نہ ہو تو بھی ہم مرتے ہیں، بارش ہو تو بھی مرتے ہیں۔ ذرا سی بارش ہو جائے تو ابھی تک بجلی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تک رات گئے بجلی آئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پورے لاہور میں بجلی چلی گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا طوفان تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی یہ طوفان تو چل رہا ہے نا، اگلے طوفان کی گل کریے، جنگ کے بادل۔ میرا خیال ہے آپ جنگ کے بادل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف 5 روزہ دورے پہ آذربائیجان، ازبکستان اور ایران ان ملکوں میں چلے گئے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ نالے تھوڑا جا ہوتا ہے نا، غرور بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں، ہم نے جنگ جیت لی ہے، تو اس کی خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب ادھر چلے گئے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی اس میں ہم نے آج آپ کو بڑی بڑی خبریں دینی ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ جناب علی یہ جو ایک علاقہ ہے، کون سا علاقہ ہے جی، میر، اس میں دھرنا جاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو KPK کا، اور وہاں راستے پھر بند کر دیے ہیں اور کرفیو لگا دیے ہے، اتنا بڑا دھرنا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دھرنے وغیرہ کب ختم ہوں گے بھائی؟ ان حالات میں بھی دھرنے ہو رہے ہیں۔ ادھر وہ جو مارنگ بلوچ ہے وہ بالکل سیدھی ثابت ہو چکی ہے کہ وہ انڈیا کی ایجنٹ ہے، جو ڈیڈ باڈیاں مانگ رہی تھی کہ ڈیڈ باڈیاں مجھے دو۔ بھائی تمہیں کس حیثیت میں دے؟ کو تیرے بھائی تھے، کو تیرے بیٹے تھے، کو تیرے خامن تھے، کیا تھے تیرے؟ تجھے ڈیڈ باڈیاں کیوں دی جائیں؟ جو جعفر ایکسپریس میں مرے تھے نا بندے، کہتے جی ڈیڈ باڈیاں مجھے دو۔ ویسے ایک بات بتاؤں، آرمی نے ایسے کرارا آپریشن شروع کیا ہے بلوچستان کے پہاڑوں میں، اس میں وہ بڑے بڑے 4-5 نام آ رہے تھے، موسیٰ اور شعیب اور ہارون، یہ سارے مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو غاروں میں بھی نہیں چھوڑیں گے، بالکل یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو غاروں میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ادھر بڑا بگ آپریشن شروع ہوا ہے، جدید قسم کا آپریشن شروع ہوا ہے، جس سے وہ ان کو ٹریس بھی کرتے ہیں، پھر ان کو مارتے بھی ہیں، اور بالکل ٹارگٹ کے اوپر نشانہ پہنچتا ہے۔ اس لیے جناب دہشت گردوں، خبردار، آرمی پاکستان آرمی کے پاس ایسی چیزیں ملی ہیں کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوگے، تم اپنی غاروں میں چھپے ہوئے ہوگے، دہشت گردی کر کے پہاڑوں میں ہوگے، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ آپ اتنا جدید سسٹم آ گیا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جناب علی آج ہم نے پہلے کرکٹ جو PSL ہو رہا تھا، ہمارا 10واں PSL، اور بیچ میں بریک بھی لگ گئی، جنگ لگ گئی، سارا کچھ، لیکن پھر واپس آ گئے۔ آج اس کا فائنل ہے، اور فائنل ہے لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں کہہ رہے ہیں جی آصف علی زرداری صاحب بھی آئے ہیں، وہ آج آ گئے ہیں، ویسے بھی 3-4 دن ادھر ہی رہیں گے لاہور میں، بلاول ہاؤس میں، سیاسی ایکٹیویٹی بھی کریں گے، یہ سارا وہ کریں گے۔ تو یہ جو میچ ہے آج یہ میچ انہوں نے نیوی کے نام کیا ہے، اور نیوی کا وہ لکھا ہے کہ جناب نیوی ہماری ایسی مضبوط نیوی ہے کہ ادھر تو انہوں نے جہاز کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی یا میزائل پھینکے نا،
نیوی کے اوپر انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، ان کو پتہ ہے کہ یہ جناب ادھر ہم مارے جائیں گے۔ اچھا سر جی، یہ غرور والی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کا اس وقت جنگی لحاظ سے نا پلہ بھاری ہے انڈیا پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ 50 کے قریب اور 35 جے 10 تھے نا پہلے، جے 10 اب 35 جے۔ چین نے کہہ دیا جتنا اسلحہ چاہیے لے لو، اس لیے تو انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان جو ہے چین کا صوبہ بن گیا ہے۔ میں نے کہا چلیں بن گیا، آپ کو اب پتہ چلا ہے، ہمیں پھر بھی خوشی ہے، ہمیں پھر بھی خوشی ہے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے بات غلط ہے، لیکن ان کو انڈیا والوں کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایک اور گھپلا سامنے آیا ہے، بہت بڑا گھپلا بلین ٹری کا، عمران خان کا۔ صرف بلوچستان میں بلین ٹری کے نام سے 16 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، 16 ارب۔ 10 کروڑ لگانے تھے جی بلین بلوچستان میں پودے، 10 کروڑ، تو وہ کہتے ہیں جی 1 کروڑ بھی نہیں لگایا انہوں نے، 1% بھی نہیں لگایا، اور اس میں 16 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے۔ توبہ 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 یار، یہ عمران خان نے کیا ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا نا عمران خان نے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے، دورے شورے جو ہو رہے ہیں وہ زبردست ہیں۔ پاکستان اس وقت خوش ہے ماشاءاللہ، اور جنگ جیتنے کی خوشی ہے۔ بڑے بڑے کارٹون بن رہے ہیں، بڑے بڑے ٹک ٹاکر جو اپنا پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہ جناب علی ہم رافیل کو ہم نے کیسے مارا، کوئی کہندے نے اسی غلیل نال مارے ہے، ایک بندہ کہہ رہا سی میں چھرے والی بندوق نال مار لیا ہے۔ انہوں نے تو کہا بڑا مضبوط سی، لیکن وہ چھرے والی بندوق نال بھی مارا گیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ٹی وی سارے پہ جی آج وہی چلے گا، اسے کیا کہتے ہیں PSL، وہ پاکستان کے خلاف، اور وہی چل رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی پاکستان کے خلاف جارحیت اور فوج کی ناکامی پر تنقید جاری۔ ہاں جی، بھارتی میڈیا اب وہ مانے نہ مانے، اس کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج میں نے اپنے ویلاگ میں فتنے کا ذکر نہیں کیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم فتنوں کا ذکر کر کے اپنا ٹائم ضائع کریں۔ تو باقی جناب علی انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ناشتہ میں نے کر لیا ہے، اور ناشتہ میں نے خود بنایا تھا، بہت مزے کا، 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا، اور دہی اور سالن اور 2 ڈب روٹی کے پیس، چائے ابھی میں نے ختم کی ہے۔ یہ جو گھومتی چائے رات کو نہیں بنا سکا میں نا، کیونکہ بجلی کا مسئلہ تھا اور طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، تو رات کو وہ ہم گھومتی چائے والا پروگرام آپ کو نہیں دکھا سکے۔ باقی سر آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارا فون نمبر جو ہے 0300472572 ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ گروپ لائف انشورنس کی اپڈیٹ سر یہی ہے ابھی کہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہونے کے بعد سینٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے۔ اب سینٹ سے جب منظور ہوگا تو ٹی وی پہ بھی آئے گا، اخبار پہ بھی آئے گا، اور ساری چیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی سر جی آپ کو خبروں کا اگر بتائیں تو یہ لکھا ہوا جی دفاعی بجٹ بڑھے گا، بالکل بڑھنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہو انڈیا کی نیت، دیکھ رہے ہو آپ، انڈیا کی نیت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے اس کو دوبارہ بھارت میں شامل کریں۔ جیسے ابھی حملہ ہوا ہی تھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا، ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، ہم نے اسلام آباد کی راجدھانی پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ایسے نہیں، بجٹ بڑھنا چاہیے، جو دشمن ملک وہ کر رہے ہیں نا، بجٹ بڑھنا چاہیے۔ سر جی یہ کل کا میں بڑا ایک متاثر ہوا ہوں، ایک پاکستانی خاتون ہے سائمہ سلیم، وہ لکھا ہوا ہے پاکستان کی پہلی نابینا سفارتکار سائمہ سلیم کا اقوام متحدہ میں پرجوش خطاب، ایسے کر کے سر جی اس نے نا وہ کیا، اور وہ بالکل کہیں بھولی نہیں، نابینا ہو کے اس نے اتنی زبردست پرفارمنس دی ہے
کہ آپ کو شاباش دینی چاہیے۔ آپ نے بھی کل ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ایک عورت ایسے کر کے بیٹھی ہے اور وہ باتیں کر رہی، وہ سائمہ سلیم ہے۔ اس نے بڑا پرجوش خطاب کیا ہے سلامتی کونسل میں، اور اس نے بھارتی سفیر کی تقریر کے جواب میں اپنا حق جواب طلب کیا اور اس نے گفتگو کی۔ سر جی شاباش ہے۔ یہ تصویر بھی اس کی گرین نظر آ رہی ہے، آپ کو گرین نظر آ رہی ہے نا؟ یہ نابینا ہے، کمال ٹیلنٹ ہے سر جی، کمال۔ مریم نواز کہہ رہی ہے ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ، ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ۔ مریم نواز نوجوانوں کی پسندیدہ لیڈر، یہ انہوں نے جی کہہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ میں ڈیٹیل اخبار کا آپریشن جو ہے نا بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔